آپ سے راضی میرے عبداللہ شاہ غازی، میرے مرشد میرے مرشد میرے مرشد میرے ہادی، میرے عبداللہ شاہ غازی، خدا ہے آپ سے راضی میرے عبداللہ شاہ غازی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عظیم و محترم، اس وقت اب موجود ہیں شہنشاہ کراچی، والی کراچی جناب حضرت ابو محمد عبداللہ شاہ غازی الاشتری کے درگاہ شریف پر آئے ہوئے ہیں، تو سوچا کہ آپ کے لیے ایک معلوماتی ویڈیو بنا دی جائے جس میں آپ کو پتہ چلے کہ دراصل حضرت عبداللہ شاہ غازی کی شخصیت کیا ہے۔ ہم وزٹ تو کرتے ہیں آپ کے مزار پر انوار کا، لیکن ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کی دین اسلام کے حوالے سے کیا خدمات ہیں، آپ کا کردار کیسا ہے، آپ کی سیرت مبارکہ میں کون سے پہلو ملتے ہیں جن پر ہمیں عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ ناظرین محترم، آپ کا نام سید عبداللہ، آپ کی کنیت ابو محمد اور لقب اشتر ہے۔ آپ کا سلسلہ نسب 5ویں پشت سے حضرت امیر المومنین سیدنا مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم سے جا ملتا ہے، اور آپ کا سلسلہ نسب پر اگر ہم ایک نگاہ ڈالیں تو پتہ چلتا ہے کہ آپ کا نام عبداللہ بن محمد نفس زکیہ بن عبداللہ محض بن حسن مثنى بن امام حسن بن امیر المؤمنین سیدنا مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم ہے۔ ناظرین محترم، امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو بڑے صاحبزادے ہیں سید محمد حسن مثنى، ان کا نکاح سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی سیدہ فاطمہ صغریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا، تو اس حساب سے آپ حسنی بھی ہیں اور حسینی بھی ہیں۔ آپ کی ولادت باسعادت 98 ہجری کو مدینہ المنورہ میں ہوئی، جب بنو امیہ کی حکومت تقریباً اپنی آخری مراحل میں گزر رہی تھی، اختتامی مراحل میں تھی، اس وقت آپ کی ولادت باسعادت ہوئی۔ آپ کی تعلیم و تربیت کی اگر بات کریں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ نے ابتدائی تعلیم اپنے والد محترم سے حاصل کری، اور آپ کے لیے بارے میں آتا ہے کہ آپ کو علم حدیث پر بڑا ملکہ حاصل تھا، اور بعض مورخین نے تو آپ کو محدثین میں شمار کیا ہے۔ ناظرین محترم، یہاں سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ سیدنا عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے کتنا عشق تھا، کتنی والہانہ محبت تھی کہ آپ نے جس فن میں قدم رکھا وہ بھی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے کردار اور آپ کی گفتار سے متعلق تھا۔ المختصر یہ کہ اگر ہم آپ کو بتائیں کہ آپ کی سندھ میں آمد کب ہوئی، تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ تقریباً 135 سنہ ہجری میں، کہ جب بنو امیہ کی حکومت ختم ہو گئی تھی، خلیفہ منصور عباسی اس وقت تخت نشین تھا، اور اس کے بارے میں مورخین لکھتے ہیں کہ وہ اہل بیت اطہار پر بڑا ظلم و ستم کا نشانہ بنایا، ان پر بہت زیادہ ظلم کے پہاڑ توڑے اور بہت زیادہ ظلم کرتا تھا۔ تو اسی اثنا میں آپ کے والد محترم سیدنا عبداللہ شاہ غازی کے والد محترم سید محمد نفس زکیہ نے ارادہ کیا مدینہ المنورہ سے اس حکومت کے خلاف ایک تحریک کا، اور آپ نے اس سلسلے میں اپنے بھائی ابراہیم بن عبداللہ کو بصرہ روانہ کیا، اور پھر عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ کو بھی بصرہ روانہ کیا، بصرہ سے پھر عراق، اور عراق سے ہوتے ہوئے اپنے وطن کو خیر آباد کیا، اور وطن کو خیر آباد کہہ کر آپ سندھ میں داخل ہو گئے، اور آپ سندھ میں بطور ایک تاجر وہاں پر آئے، چونکہ اس وقت علویوں میں اور عباسیوں میں انتشار تھا۔ اگر آپ بحیثیت سندھ میں نقیب کے داخل ہوتے، اس تحریک کے حوالے سے اگر آتے سندھ میں، تو یقیناً آپ کو نہیں آنے دیا جاتا، تو اس وجہ سے پہلے آپ کوفہ گئے، اور کوفے سے اپنے مریدین و معتقدین کے ساتھ کچھ گھوڑے لیے، اور گھوڑے لے کر آپ بحیثیت تاجر سندھ میں داخل ہوئے۔ تو جب آپ بحیثیت تاجر آپ سندھ میں داخل ہوئے تو آپ کو کسی قسم کے مشکلات کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ بعد ازاں جیسے ہی پتہ چلا لوگوں کو کہ آپ سادات میں آپ کا شمار ہوتا ہے، تو آپ کو بہت زیادہ آپ سے محبت کری، عقیدت کری، اور بہت جلد ہی آپ کی مقبولیت بڑھ گئی۔ اسی اثنا میں اس وقت کا گورنر عمر بن حفص، اس کو لوگوں نے کہا کہ یہ تو علوی ہیں، اور یہ تو صرف ایک بہانہ ہے کہ گھوڑوں کی تاجر کے طور پر یہ آئیں، اصل مقصد تو ان کا اس تحریک کے حوالے سے کام کرنا ہے۔ لیکن عمر بن حفص پر اس کا الٹا اثر ہوا، وہ دراصل سادات سے بڑی محبت کرتا تھا۔ عمر بن حفص فوراً گیا عبداللہ شاہ غازی کے پاس اور آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ اور یہاں پر ایک بات اور بتاتا چلوں میں آپ کو، عبداللہ شاہ غازی آئے تو سندھ میں تحریک کے حوالے سے کام کرنے کے لیے تھے، لیکن مورخین یہ لکھتے ہیں آپ کو تحریک سے زیادہ دین اسلام کی تبلیغ کا زیادہ شوق تھا، لہٰذا آپ نے اس تحریک کو خیر بات کہہ کر تبلیغ کا کام سنبھال لیا، اور کہا جاتا ہے تقریباً 12 سال تک آپ نے وہاں پر دین اسلام کی تبلیغ کری۔ مختصر یہ کہ 145 ہجری میں
آپ کا کام چل رہا تھا تبلیغ کا، اور بہت بڑے پیمانے پر آپ دین اسلام کا کام کر رہے تھے۔ 145 ہجری میں خبر آتی ہے کہ مدینۃ المنورہ میں آپ کے والد محترم محمد نفس زکیہ نے اس حکومت کے خلاف بغاوت کری، جس کی وجہ سے آپ کو 15 رمضان المبارک 145 ہجری کو شہید کر دیا گیا۔ اور عبداللہ شاہ غازی کے جو چچا تھے محمد نفس زکیہ کے بھائی ابراہیم بن عبداللہ، جن کو بصرہ روانہ کیا تھا، ان کو وہاں پر تقریباً 25 ذی القعدہ 145 ہجری کو وہاں پر شہید کر دیا گیا۔ اور پھر خلیفہ منصور عباسی نے یہ حکم نامہ جاری کیا عمر بن حفص جو گورنر سندھ تھا کہ عبداللہ شاہ غازی کو گرفتار کر اس کے پاس لایا جائے۔ تو یہ خبر سننی تھی، عبداللہ شاہ غازی بہت زیادہ پریشان ہوئے کیونکہ آپ کا کام بہت زیادہ بڑھ گیا تھا، لیکن فوراً یہ اس خبر کو سننے کے بعد ہی آپ کا کام رک گیا۔ لیکن اسی اثنا میں عمر بن حفص نے خلیفہ منصور عباسی کو جو ہے مطمئن کرنے کی کوشش کری کہ وہ میرے حکومت کے انڈر میں نہیں آتے اور میں ان کو گرفتار نہیں کر سکتا۔ اور اسی اثنا میں عمر بن حفص نے حضرت عبداللہ شاہ غازی کو سندھ کی ایک ساحلی ریاست میں جہاں پر ایک راجہ کا گاؤں تھا اس کے حوالے کر دیا، جو اسلام کا بڑا اطاعت گزار تھا اور سادات کی بڑا احترام کرتا تھا۔ تو حضرت عبداللہ شاہ غازی وہاں پر چلے گئے، آپ نے وہاں پر بھی کام شروع کر دیا اور بہت ہی کم عرصے میں وہاں پر بھی آپ کا کام بڑھتا چلا گیا۔ 150 یا 151 ہجری میں جب خلیفہ منصور عباسی نے آپ کی مقبولیت کو دیکھا تو اس نے عمر بن حفص کو اس کے عہدے سے، گورنر سندھ کے عہدے سے معزول کر افریقہ روانہ کر دیا اور اس کی جگہ ہشام بن عمر کو وہاں کا گورنر تعینات کر دیا۔ اتفاق کی بات یہ ہے کہ ہشام بن عمر وہ بھی سادات کا بڑا احترام کرتا تھا، وہ بھی نہیں چاہتا تھا کہ وہ حضرت عبداللہ شاہ غازی کو گرفتار کرے۔ بہرکیف ہشام بن عمر نے عبداللہ شاہ غازی کو گرفتار تو نہیں کیا، لیکن 151 ہجری میں ہی سندھ کے ہی ایک علاقے سے جو ہے بغاوت کی تحریک شروع ہوتی ہے، لیکن اس کا تعلق حضرت عبداللہ شاہ غازی سے نہیں ہوتا۔ اور جیسے ہی وہ تحریک شروع ہوتی ہے تو ہشام بن عمر جو تھا اس نے اپنے بھائی کو اس تحریک کو ختم کرنے کے غرض سے فوج کا سپہ سالار مقرر کیا، اور ہشام بن عمر کا جو بھائی تھا وہ سندھ کی ایک ساحلی علاقے میں گیا، جہاں اس نے دور دیکھا کہ ایک شخص آ رہا ہے، گرد و غبار اڑتا ہوا نظر آ رہا ہے، مٹی نظر آ رہی ہے، اور جیسے ہی وہ گرد و غبار ہٹتی ہے تو نظر آتا ہے کہ وہاں پہ عبداللہ شاہ غازی ہوتے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ ان پر حملہ کر دو۔ لوگ کہتے ہیں ہذا ابن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آل رسول ہیں، آپ کے بھائی نے بھی ان کو چھوڑ دیا ہے، ان کو نہیں آپ شہید کرے، لیکن وہ کسی کی نہیں سنتا اور حملہ کر دیتا ہے۔ حضرت عبداللہ شاہ غازی جنگ کے ارادے سے تو نہیں آئے تھے، لیکن پھر بھی آپ نے ڈٹ کر مقابلہ کیا، لیکن اسی اثنا میں ایک بدبخت کی تلوار آپ کے سر مبارک پر لگتی ہے اور آپ وہاں پر فوراً گر جاتے ہیں، اور آپ کے مریدین نے جب آپ کی روح کو چھوا تو پتہ چلتا ہے کہ آپ کی روح قفس انصری سے پرواز کر جاتی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس کے بعد جو ہے آپ کے مریدین معتقدین نے آپ کی نعش مبارک کو لے کر ایک جھاڑی میں چھپ گئے، اور اس کے بعد پھر یہ انتظار کرنے لگے کہ جیسے ہی حالات سازگار ہوں تو وہ باہر آئیں، اور آپ کے مریدین معتقدین نے جب اطمینان کر لیا، آپ کی نعش مبارک کو لے کر ایک ساحلی علاقے میں گئے، دور ایک چھوٹے سے گاؤں میں گئے، اور اس گاؤں کے پہاڑ پر جا کر آپ کی تدفین کری، اور جس پہاڑ پر آپ کی تدفین کری وہی پہاڑ آج یہاں پر موجود ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر حضرت عبداللہ شاہ غازی کا مزار پر انوار ہے۔ رب کریم ہم سب کو حضرت عبداللہ شاہ غازی کے فیضان سے مستفیض ہونے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ علی حیدر نبی کی آل اطہر ہیں، وہ اولاد علی حیدر، نسبت میں ہے لاسانی میرے عبداللہ شاہ غازی، خدا ہے آپ سے